قال تعالی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثال کی طرح ہے جو 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ مثل، اس کی جمع آتی ہے امثال۔ قرآن کریم میں بہت سی امثال واقع ہوئی ہیں، ان امثال میں سے ایک مثل یہ ہے، اور یہ امثال بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان امثال کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر میں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو امثال کے ذریعے کئی ایسی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جنہیں عام حالات میں سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ چیزیں جو غیر محسوس ہیں، جو اندیکھی ہیں، جو غیر مرئی ہیں، ان کی امثال دی جائیں، اور ان کی امثال دی جائے ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں، جو محسوس ہوتی ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں ہوتی ہیں، تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں ایک مثل بیان کی ہے۔ کس چیز کی مثل بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکڑ رکھا ہے، انہیں معبود بنا رکھا ہے، انہیں مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، ان سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثل جو ہے وہ مکڑے کی طرح ہے۔ مکڑا جو ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے اور اسے اپنے گھر پہ بڑا فخر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اب میں کسی قسم کی مشکلات میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت ہی کمزور گھر ہے، انسان ایک انگلی کے اشارے سے اسے ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ اعتماد کر رکھا ہے، ان پہ جو فوت ہو چکے، ان پہ جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مکڑے کی طرح ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن انہیں صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب علم ہوں، جو غور و فکر کرنے والے ہوں، جن کے پاس معرفت کا خزانہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان امثال میں سے ایک مثل بیان کی ہے۔ اور یاد رہے قرآنی امثال یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، علماء کرام نے اس موضوع پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اسے کہا جاتا ہے امثال القرآن، لیکن حقیقت میں وہ کتاب مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ امام صاحب نے قرآن کی امثال پہ گفتگو کی ہے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں۔ تو کسی نے وہ گفتگو اٹھا کر اسے ایک مستقل کتاب کی حیثیت دی اور پھر اسے تباہ کروا دیا۔
لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآنی امثال ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. تو یہ پہلا لفظ کیا مثل، اس کی جمع کیا کی امثال. الذین اسم موصول ہے اور یہ جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ الذی. تو الذین وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ خرچ کرتے ہیں. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے. اموالہم اپنے مال. اموالہم دو لفظ ہیں، ایک اموال اور ایک ہم. اموال جمع ہے کس کی؟ مال کی. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ، راہ. کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح. کاف کا معنی ہے طرح اور مثل کا معنی کیا ہے؟ مثال. حبہ کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو. انبتت، اس نے اگایا. انبتت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے نہیں ہے. انبتت اس نے اگایا، یعنی کہ اس دانے نے اگایا. کیا اس نے اگائے؟ سبع سنابل، 7 خوشے. سبع کا معنی کیا ہے؟ 7. سنابل جمع ہے کس کی؟ سنبلہ کی. خوشے، بالیاں. فی کل سنبلہ، ہر خوشے میں، ہر بالی میں. مئۃ حبہ، مئہ کا معنی کیا ہے؟ 100. حبہ دانے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یضاعف بڑھاتا ہے. یضاعف فعل مضارع ہے واحد کے لیے. یضاعف وہ بڑھاتا ہے. لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. لمن دو لفظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے اور من جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. تو من کا معنی کیا ہوگا؟ جو. یشاء وہ چاہتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا ہے. علیم فعیل کے وزن پہ ہے، بہت علم والا ہے، کمال علم والا ہے. یہ تھے اس آیت کے الفاظ اور مفردات. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے اس آیت میں فضیلت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہ وعدے کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، اس اجر و ثواب سے کہیں زیادہ جس کے آپ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ کس قدر اجر و ثواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان ایک دانہ اپنی زمین میں بوئے تو اس ایک دانے سے 7 خوشے اگیں اور ہر خوشے میں کتنے دانے ہوں؟ 100. تو اب ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700. ایسے ہی جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اجر و ثواب بڑھاتے ہیں. بڑھتے بڑھتے وہ اجر و ثواب 700 تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت. اسی بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور کے برابر صدقہ خیرات کرے لیکن کرے حلال مال سے، پاک مال سے. اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتے ہیں، ان کے حرام قبول نہیں کرتے. تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں حلال مال سے، پاک مال سے ایک کھجور کے برابر صدقہ خیرات کرے تو فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ
اسے بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں. جیسے فرمایا نبی علیہ السلام نے، جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور کے برابر تھا وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے فضل و کرم والے ہیں کہ ہمارا صدقہ و خیرات ایک کھجور کے برابر، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. جب روز قیامت اجر و ثواب ملے گا تب وہ ایک کھجور کے برابر صدقہ و خیرات ایک پہاڑ کے برابر بن چکا ہوگا. تو اس سے کیا سبق ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن اس عمل سے پیچھے نہ ہٹیں، مسلسل آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. یہاں سے پتہ چلا کہ اجر و ثواب تب ملے گا جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس میں ایک تو اشارہ ہے اخلاص کی جانب کہ آپ مال خرچ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ سے جنت لینے کے لیے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو سخی کہیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اس سے اشارہ ملا کہ آپ کا یہ خرچ کرنا شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق ہو. اگر آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی بدعت کی نشر و اشاعت کے لیے، تو اس پہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ نیت آپ کی صاف ہے، لیکن جس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں اس پہ خرچ کرنا غلط ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں اور شریعت کی حدود میں رہ کے خرچ کریں. ان امور پہ خرچ کریں جن کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. مساجد کے اوپر خرچ کریں، دینی مدارس کے اوپر خرچ کریں، بیواؤں کے اوپر خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اور مریضوں کا علاج کرنے کے لیے خرچ کریں، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے خرچ کریں، دینی تعلیم دینے کے لیے طالب علموں پہ خرچ کریں، علماء کرام پہ خرچ کریں تاکہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ کا ایک معنی عام ہوتا ہے اور ایک معنی خاص ہوتا ہے. فی سبیل اللہ کا خاص معنی کیا ہے؟ جہاد. زکوٰۃ کا مال آپ کہاں کہاں صرف کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 8 چیزیں بتائی ہیں، 8 مصارف بتائی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. تو وہاں پہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد. اور یہاں فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کسی بھی شعبے میں آپ لگا سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں آپ مساجد پہ لگا سکتے ہیں، مدارس پہ لگا سکتے ہیں، فقیروں پہ صرف کر سکتے ہیں، مسکینوں پہ صرف کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے. وہ دانہ جو 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. مراد کیا ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس کسان کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے اور اس دانے سے 7 خوشے اگتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. اس سے پتا چلا کہ کس کو کتنا اجر و ثواب دینا ہے
اس کا دار و مدار اللہ کی مشیت پہ ہے. اللہ جو چاہے سو کرے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کی مشیت اندھی نہیں ہے. اللہ کی مشیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تمہارے ارادے اللہ کے ارادے کے تابع ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والا ہے. اور اسی جملے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے، جو چاہیں سو کریں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کوئی اللہ پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو نے اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں دے دیا، مجھے کم کیوں دیا. لیکن میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ کی مشیت اندھی نہیں ہے. اللہ ہر ایک کو اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں جتنا دینا چاہیے، جتنا اس کے لحاظ سے مناسب ہے. اجر و ثواب کیسے بڑھتا ہے؟ اخلاص کی بنیاد پہ. اور آپ نے کتنے مال میں سے دیا ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلاتا ہے، اور ایک آدمی مزدور ہے اور وہ اللہ کی راہ میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. اللہ کے علم کی طرف دیکھیں، اللہ وسعت والا ہے، وسیع علم والا ہے. اللہ کی قدرت کی طرف دیکھیں، اللہ وسیع قدرت والا ہے. اللہ کی مغفرت کی طرف دیکھیں، اللہ وسیع مغفرت والا ہے. اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں، اللہ وسیع رحمت والا ہے. تو واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. علیم، کمال علم والا ہے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا اجر و ثواب دینا ہے، اور کس کا صدقہ قبول کرنا ہے اور کس کا ریجیکٹ کر دینا ہے. کون اجر و ثواب کا حقدار ہے اور کون اس قابل ہے کہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے. علیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے.